السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لي أسماء أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، کبریائی اور بڑائی دے مقدس اور پاکیزہ کلمات اللہ جل جلالہ دی ذات وحدہ لا شریک دے واسطے انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد ریت ذرات و ود کے سمندرات دی قطرات و زیادہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، سید ولد آدم، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید آج مقام علی شان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتے. یہ تعلق قرآن مجید دے تیسرے پارے اور سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 اور 82 دو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتیاں نے. حدیث مبارکہ دا تعلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے نال ہے. اللہ رب العالمین نے اس مقام تے کائنات دیاں عظیم ہستیاں، رب العالمین دیاں محبوب ہستیاں اور پوری کائنات دے اندروں منتخب شدہ جماعت، انتخاب شدہ گروہ اور اس روح زمین دے اتے ایک عظیم مرتبہ، ایک عظیم مقام اور ایک عظیم شان لے کے آن والے لوگ اللہ رب العالمین نے انہوں دے کولوں ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے. ربیع الاول دا مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے. اس حوالے دے نال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ جو شاید دنیا دے اندر ایک عظیم اور طویل ترین مضمون ہے، جدا ایک ایک پہلو بہت بڑی طوالت اور بہت وسعت رکھدا ہے۔ انہاں دے اندروں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دے اندر اپنی ذات تو بعد عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، انہاں دی سیرت دا ایک پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت دا اعلان نہیں کیتا، لوگ اس بات تو ناواقف نے کہ مکے دے اندر ایک محمد بن عبداللہ نامی شخص اللہ رب العالمین دے پیغمبر اور رسول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلے، بعثت تو پہلے، آپ دے نبی ہون تو پہلے دی ایک کیفیت سیرت دا ایک حصہ آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا، اور یہ اس وقت دی بات ہے جب یہ لوگ آپ دی نبوت نو تسلیم کرنا تو دور دی بات ہے، آپ دی نبوت دے متعلق جانتے بھی نہیں۔ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام دی جماعت دے کولوں ایک عہد لیا، جدے اندر رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو لے کے آخر تک آن والے انبیاء دی جماعت نو جمع فرمایا، اور جمع کرن تو بعد اللہ رب العالمین نے انہاں دا مشن، انہاں دا مقصد، انہاں دا مقام، انہاں دیاں ذمہ داریاں دسیاں، کس روح زمین دے اتے جتھے ارباں خرباں انسان پیدا ہون والے نے، پوری انسانیت دے اندروں میں چند انبیاء دا انتخاب کیتا ہے، لیکن اس جماعت دا مشن محدود ہے، کسے دا ایک قوم تک محدود ہے، کسے دا ایک علاقے تک محدود ہے، اور کوئی خاص وقت تک محدود ہے، ہر ایک دا وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ دے اتے نبوت دا تاج دے سر تے رکھ کے قوم دے اندر مبعوث کر دیتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، باوجود اس سے کہ تسی ایک انبیاء دی جماعت ہو، تواڈے کول ایک عہد، ایک وعدہ لینا ہے، وہ وعدہ کی ہے؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جس وقت میں تانوں کتاب اور حکمت دے دیاں، اپنا پیغام تانوں دے دیاں،
دانائی سمجھداری وقت دی ضرورت دے مطابق شریعت دے احکامات تواڈے تک پہنچا دیاں، اور تسی میرا پیغام، میری دعوت، میرا حکم، میرے احکامات اپنی اپنی قوم دے اندر، اپنے اپنے قبیلے دے اندر، اپنے اپنے علاقے دے اندر اس دعوت نو، اس پیغام نو پہنچا رہے ہو، اور تواڈی اس نبوت دے دوران، تواڈی نبوت دے دوران ثم جاءکم رسول، تواڈے کول ایک ایسا رسول آ جائے مصدق لما معکم، او رسول ایسا ہوئے جیڑا تواڈی شریعت دی تصدیق کرن والا ہوئے، جیڑی تواڈی شریعت ہے او دی تصدیق کرن والا ہوئے۔ ایسا نبی اگر تواڈی نبوت دے دوران آ جائے، تواڈی زندگی دے اندر آ جائے، تو تواڈا فرض کی ہے، تواڈے کول عہد کی لینا چاہنا، لا تؤمنن بہ، پہلا وعدہ اے ہے کہ اگر تواڈی موجودگی دے اندر پیغمبر آ جائے تو سب تو پہلے اپنی نبوت ختم کر دینی ہے، اپنی رسالت ختم کر دینی ہے، اپنا حکم احکام ختم کر دینا ہے، اور ختم کر کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس محمد الرسول اللہ دی رسالت، او دی نبوت نو تسلیم کر لینا ہے۔ پھر بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی دے تسی اس نبی دے اتے ایمان لے آنا ہوئے گا۔ اللہ یہ وعدہ لے رہے نے انبیاء دی جماعت دے کولوں، انبیاء دی جماعت دے کولوں ایک عہد اے لیا، دوسرا فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس نبی، اس پیغمبر دی نصرت کرنی ہوئے گی، مدد کرنی ہوئے گی، او دے دین نو پھیلان دے اندر، او دے احکامات عمل پیرا ہون دے اندر، اور او دے احکامات دے اتے عمل کروان دے اندر۔ دو وعدے، ایک تے ایمان، اور دوسرا اس نبی دی نصرت اور مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دو وعدے لے انبیاء دے کولوں۔ ایک نبی دی آمد دے اندر بالخصوص آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے اتے انبیاء اپنی نبوت نہیں چلا سکتے، انبیاء اپنی شریعت نافذ نہیں کر سکتے، چے جائے کہ ایک امتی اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی موجودگی دے اندر، آپ دی رسالت دے موجودگی دے اندر اٹھ کے نبوت دا دعویٰ کر دے، یا دوسری طرف آپ دی موجودگی دے اندر آپ نو چھڑ کے کسے اور دی پیروی شروع کر دے، آپ دی تعلیمات نو چھڑ کے کسے اور دی تعلیمات دے اتے عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس بات نو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں؟ اللہ دے بھیجے ہوئے پیغمبر، تصدیق شدہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر اپنی دعوت، اپنا پیغام نہیں دے سکتے، جدی واضح مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ورق پڑھ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ متغیر ہو رہا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر اما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تسی دیکھ نہیں رہے کہ اللہ دے وسلم دا چہرہ کس طرح متغیر ہو رہا ہے، غصے دی وجہ تو لال پیلا ہو رہا ہے،
آپ دے چہرے دے غصے دے اثرات نے، آثار نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات فرمائی جو اج بھی ایسے لوگوں دے واسطے مشعل راہ ہے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے نو چھڑ کے کسی اور رستے دی تلاش دے اندر، جو قرآن جیسی کتاب نو چھڑ کے کسی اور کتاب دی تلاش دے اندر نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو ہٹ کے نئی شریعت اور نئے رستے دی تلاش دے اندر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان لگے اے اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا، میں اس بات اتے راضی ہاں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ دے سوا مینوں کسی دوسرے رب دی ضرورت نہیں۔ وبالاسلام دینا، اسلام دی موجودگی دے اندر کسی دوسرے دین دی ضرورت نہیں۔ وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے موجودگی دے اندر مینوں کسی دوسرے نبی دی ضرورت نہیں۔ تو انبیاء دے کولوں یہ عہد لیا گیا ہے۔ جب انبیاء دی جماعت یہ اختیار نہیں رکھ دی کہ آپ دی شریعت تو ہٹ کے، آپ دے حکم تو ہٹ کے کسی اور رستے دی طرف چلے، تو پھر چاہے جائے کہ کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان دی پیروی کرے، کسی امتی دی پیروی کرے، تو اللہ رب العالمین نے یہ عہد لین تو بعد، حالانکہ انبیاء دی جماعت عظیم جماعت ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا حساس ہے، معاملہ ایسا عظیم ہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کر فرمایا قال اقررتم، اے میرے انبیاء دی جماعت کیا تسی اس بات دا اقرار کر دے ہو کہ اگر تواڈے اندر ایسا نبی آ گیا تو تسی اودے تے ایمان بھی لیاؤ گے تے اودی مدد بھی کرو گے۔ اللہ نے دوبارہ پوچھا کیا تسی اس بات دا اقرار کر دے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور کیا تسی اس بات اتے میرے نال پختہ عہد کر دے ہو، پختہ وعدہ کر دے ہو اور اس بات دے اتے اقرار دین دے ہو؟ انبیاء دی جماعت کہنے کی قال فاشہدوا قالوا اقررنا، انبیاء دی جماعت بیک زبان اس بات دا جواب دین دیئے، کہنے لگے اقررنا، یا اللہ اسی اس بات دا اقرار کر رہے ہیں، اسی اس بات دے اتے پختہ ہاں۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تواڈے نال اس بات دے اتے گواہ ہاں کہ تسی پیغمبر دے آن تو بعد اپنی بات نہیں بلکہ وہ تے ایمان بھی لیاؤ گے اور وہ دی مدد بھی کرو گے۔ اور اگلی بات اللہ رب العالمین نے، جماعت ہے انبیاء دی اور وعدہ لین والی اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات ایسی ذات ہے کہ من اصدق من اللہ قیلا، جدی بات ود کے کسی دی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء و جماعت نے جڑے اللہ دے حکم دے نال بولتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدے تو بعد فرمایا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، ایسا حالانکہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس معاملے دی اہمیت نو اجاگر کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا بندہ پھر اس عہد تو پھر گیا اور پھر فاسقاں دے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو یہ عہد اس وقت لیا جا رہا ہے جس وقت یہ مکے دے اندر کسی کو خبر نہیں کہ ایک نبی آن والا ہے جو آخر الزمان پیغمبر ہون گے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک شان اور مقام اور سیرت کا انتہائی عظیم پہلو ہے کہ یہ آپ دنیا تے
تشریف نہیں لے آئے، لیکن عرش والا رب وعدے لے رہے ہیں، انبیاء دی جماعت دے کول وعدے لے جا رہے ہیں۔ تو گویا آدم علیہ السلام دے واسطے اللہ نے وعدہ نہیں لیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء دی جماعت مبعوث فرمائی ہے۔ اللہ نے کسی نبی دے واسطے کسی نبی دے کولو عہد نہیں لیا، اے مقام اگر ملیا ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ملیا کہ جی اللہ رب العالمین نے انبیاء دی جماعت دے کولو عہد لیا، اور پھر وقت گزرتا گیا، انبیاء نے عہد و پیمان کر لے، وقت گزرتا گیا، اور بالآخر انبیاء دی ایک بہت بڑی جماعت اس انتظار دے اندر گزر گئی کہ اللہ دے پیغمبر انہاں دی موجودگی دے اندر آن، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ دی آمد دا ایک وقت مقرر کیتا سی۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام یہ دنیا تے آئے نہیں، دوسری طرف جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ دی تعمیر دا حکم ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ دی تعمیر کر رہے نے، اور تعمیر کردیاں کردیاں اللہ دے سامنے چند دعاواں عرض کرتے ہیں، چند دعاواں عرض کر رہے نے جنہاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دے اندر اور آیت نمبر 126 تو آغاز کیتے ہے، اور ایک چند دعاواں دا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ دیا بنیاداں بلند کر رہے نے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے نے، اور نال نال اپنے اللہ دے سامنے دعاواں کر رہے ہیں، اللہ دے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ مکہ واسطے دعا کی تھی، اہل مکہ واسطے دعا کی تھی، اور اسی طریقے دے نال اپنے اللہ دے سامنے دعا کر دیں، یا اللہ اسی یہ تیرا کار تیرے حکم دے نال بنایا ہے، اللہ ساڑی اس محنت نو، ساڑی اس تیرے حکم دی تعمیل کرنا اللہ انہوں تو قبول فرما لے۔ اور تعمیر کردیاں کردیاں پھر اپنے اللہ دے سامنے انہاں دعاواں دے درو ایک دعا یہ عرض کردے نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ساڑے رب انہاں دے اندر ایک رسول مبعوث فرما، جیڑا رسول انہاں دے اندروں ہوئے، مکے والیاں دے اندروں ہوئے، اللہ ایسے مکے دے اندروں اللہ ایک رسول مبعوث فرما دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ او پیغمبر انہاں مکے والیاں نو تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے، اور انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے، انہاں دی تربیت کرے، انہاں دا تزکیہ نفس کرے، اللہ انہاں دے اندر جو برائیاں نے اللہ انہاں نو دور کر کے اللہ انہاں دے اندر انہاں دے دلاں دے اندر نیکی دا جذبہ، نیکی دا احساس پیدا کرے، اللہ انہاں نو شرک تو بچا کے اللہ انہاں نو توحید والا درس عطا فرمائے۔ تو اے ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے اللہ دے سامنے دعا کر رہے ہیں، اور فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، انہوں نے پاک کرے۔ یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف نہیں لیا، آپ دی بعثت تو پہلے جد الانبیاء اور ذبیح اللہ دوئے جلیل القدر پیغمبر باپ بیٹا اپنے اللہ دے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں دے اندروں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دے بارے اللہ دے سامنے التجا کی تھی، باقی تقریباً جتنے بھی انبیاء آئے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال، اللہ نے اپنی مرضی دے نال
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی قسمت دے کیا کہنے کہ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اللہ دے سامنے فریاد کر رہے ہیں، اپنے اللہ دے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس قوم دے اندر اینا دے اندر ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے جڑا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنائے، تیریاں آیتاں پڑھ کے سنائے، اور اللہ انہاں دا تزکیہ نفس کرے، یہ جس حالات دے اندر اور جنہ برائیاں دے اندر جنہ جرائم دے اندر گر چکے نے، اللہ انہاں نو پاک اور صاف کر دے۔ اور پھر اللہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے حکم دے نال آئے اور انہوں نے آ کے ایسا تزکیہ کیتا کہ دنیا اج بھی حیران و پریشان ہے کہ کیسا وہ قائد سی، کیسا لیڈر سی جدے ایک اشارے دوتے پوری قوم اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندی سی۔ سلسلہ چلتا گیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے دنیا تو چلے گئے، اور جناب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے دنیا نو دستے نے کہ لوگوں وقت گزر گیا ہے، اور دوسرا وقت آن والا ہے کہ جس نبی دا رب العالمین نے انبیاء دی جماعت دے کولوں وعدہ لیا ہے، اس نبی دے آن دا وقت قریب آ چکے ہے۔ اللہ رب العالمین نے دا ذکر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی طرفوں مبشر بنا کے، خوشخبری دین والے بنا کے بھیجے گئے، کس بات دی؟ ایک ایسے رسول دی بشارت دین والے، ایک ایسے رسول دی خوشخبری دین والے، فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آن والے نے اور انہاں دا نام احمد ہوئے گا۔ یہ آپ سلم دنیا تے نہیں آئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ دی بشارت دین والا بنا کے دنیا دے اتے مبعوث فرمایا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم دے اندر آ کے دسیا کہ لوگو میرے تو بعد ایک ایسا نبی آن والا ہے اور او دا نام احمد ہوئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ دا ایک صفاتی نام احمد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ان ادواں ناماں دا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور قرآن مجید دے اندر تقریباً 4 مقامات اللہ رب العالمین نے آپ دے اسم محمد دا ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران دے اندر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ احزاب دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی طرح فرمایا سورہ محمد دے اندر وآمنوا بما نزل علی محمد، اسی طریقے دے نال اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فتح دے اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس نام دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمایا، اور حدیث مبارکہ دے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام نے۔ آپ دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ دے صفاتی نام بہت سے ہیں، جنہاں دے اندروں چند نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے اندر ذکر فرمائے۔ فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا احمد، اور میرا نام احمد بھی ہے۔ محمد اور احمد، محمد مانا تعریف کیتا گیا، احمد مانا سب تو زیادہ تعریف کرنے والے، کہ دنیا دے اندر اللہ دی ذات و بعد سب تو زیادہ تعریف دے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ کافر لوگ نعوذ باللہ آپ نے مزمم کہہ کے بلان لگ پہ، مذمت کیتا گیا، تو آپ فرمایا کرتے میرا نام تے رب نے محمد رکھے ہے۔ محمد امانا تعریف کیتا گیا، اگر دشمن بھی نام لے گا جدو محمد کہے گا او دے کہن دے بغیر او دا دل منے نہ منے، لیکن او دی زبان تو پھر بھی عرش والا رب میں محمد دی تعریف کرائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس نام نو بھی ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اذان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جدو تک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ذکر کرے گا۔ کلمہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جدو تک محمد الرسول اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور مختصر کوئی بھی عبادت اُنہ چر مکمل نہیں ہوتی جدو محمد رسول اللہ کے طریقے دے مطابق نہ کی جائے۔ تو فرمایا میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي وَآدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لِوَائِهِ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، سب تو پہلے اللہ مینو اٹھان گے، اور لواء الحمد اللہ دی تعریف دا چنڈا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والے لوگ سارے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چنڈے تھلے ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماہی ہے، ایسا ماہی مٹان والا، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میں ماہی اس واسطے کہ میرے وجہ تو اللہ رب العالمین کفر نو مٹان گے، کفر نو ختم کر دیں گے، کفر دا خاتمہ ہوئے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا نام حاشر ہے، اکٹھا کرنے والا، اور قیامت کا دن ہوئے گا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، تمام مخلوق میں محمد دے قدمہ دے اندر جمع کر دیتی جائے گی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں عاقب سب تو آخر دے اندر آن والا، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، میں آخری نبی ہوا گا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو نبوت تو پہلے ہی، پیدائش تو پہلے ہی اللہ رب العالمین نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ایسے پیغمبر، ایسے خوش نصیب انسان جنہوں اللہ رب العالمین نے عزت ہی عزت، مقام ہی مقام عطا فرمایا ہے، اس امت نے بھی اللہ رب العالمین نے بہت عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس طرح میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح میری امت بھی سب تو آخری امت ہوئے گی، میری امت تو بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ اور جس طرح آپ احمد نے سب تو زیادہ تعریف کرنے والے نے، اسی طرح امت نو حمادون کیا گیا، میری امت حمادون ہے کہ سب تو زیادہ رب العالمین دی تعریف کرنے والی ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے اس امت دے اوتے۔
پہلیاں امتاں آئیاں چند وقت گزرتے گئے، لیکن اس امت نو اللہ رب العالمین نے قیامت تک باقی رکھے ہے، اور انہوں حمادون اللہ رب العالمین دی بہت زیادہ تعریف کرنے والی۔ کیا جس وقت انسان نماز دے اندر کھڑا ہوندے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین دی تعریف نہیں کرتا انسان؟ کھانا کھاندا ہے، کھانا کھان تو بعد بے شمار دعاواں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جنہاں دے اندر اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں حمداں، اللہ دیاں ثناواں نے، اور اللہ رب العالمین نے وہ دعاواں، وہ کلمات اس امت نو بطور تحفہ اللہ رب العالمین دی طرفوں عطا نے، کہ جس وقت وہ کلمات ادا کردا ہے بغیر سوچیاں سمجھیو انسان دی زبان دو تو اللہ رب العالمین دی تعریف نکلتی ہے۔ تو اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں صحیح معنی دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تے عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔